کیا آپ جانتے ہیں کہ جن بنگالیوں کو ہم نکما اور بیکار کہا کرتے تھے، آج وہی بنگلہ دیش پاکستان سے کتنا آگے نکل گیا ہے، اور عالمی مارکیٹ میں بنگلہ دیش کے ٹکا نے ہمارے روپے کو کس قدر بے آبرو کر چھوڑا ہے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ تیز رفتاری سے ترقی کرتا ملک بنگلہ دیش کون سے دو شعبہ جات میں قیامت تک پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ پاکستان سے ہی بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا 1971 کے اندر، بٹ اگر ہم ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش کی بات کریں تو وہ اس ٹائم بھی پاکستان جیسا امیر ہونے کی طرف جا رہا تھا، بٹ وہ اس ٹائم پہ پاکستان سے 70 گنا غریب تھا۔ آج بنگلہ دیش نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ پاکستان کے 3 مقابلے اگر ہم کریں نا، اس سے بھی زیادہ انہوں نے اکانومی اپنی بنا لی، اتنا آگے جا چکا ہے بنگلہ دیش۔ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا، مطلب ایشیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک نمبر 1 بنگلہ دیش ہے۔ آج ہم ان دونوں کنٹریوں کے اوپر کمپیئر کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا اور بنگلہ دیش نے اتنی ترقی کیسے کر لی۔ کافی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے پاکستانی میڈیا کی، جو یہ بیان کر رہی ہے کہ پاکستان سے 70 گنا غریب ملک پاکستان سے 70 گنا آگے کیسے گیا۔ آئیے اسی کی ویڈیو کو دیکھتے پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جن بنگالیوں کو ہم نکما اور بیکار کہا کرتے تھے، آج وہی بنگلہ دیش پاکستان سے کتنا آگے نکل گیا ہے، اور عالمی مارکیٹ میں بنگلہ دیش کے ٹکا نے ہمارے روپے کو کس قدر بے آبرو کر چھوڑا ہے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ تیز رفتاری سے ترقی کرتا ملک بنگلہ دیش کون سے دو شعبہ جات میں قیامت تک پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اور ہاں، آج کی ویڈیو میں ایک تصوراتی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اگر بنگلہ دیش پاکستان سے کٹ کر علیحدہ ملک نہ بنا ہوتا تو سال 2023 تک پاکستان کتنا پاورفل ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ آج سے 52 سال قبل دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا ملک بنگلہ دیش 76 سال پہلے قائم ہونے والے پاکستان سے اکانومی میں بہت آگے جا چکا ہے۔ اس نے تقریباً ہر شعبے میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ معاشی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے 70 گنا زیادہ غریب تھا، جبکہ آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45 گنا زیادہ امیر ہے۔ بنگلہ دیش کے جس سکے کو ہم ٹکا ٹکا کہہ کر اس کی تذلیل کرتے تھے، آج اسی ٹکے نے عالمی مارکیٹ میں پاکستان کی ٹکے کی عزت نہیں رہنے دی۔ پاکستان میں ایک امریکی ڈالر 280 روپے کا ہے، جبکہ یہی ایک ڈالر 108 بنگالی ٹکا کے برابر ہے۔ اگر روپے کا ٹکے سے موازنہ کیا جائے تو ایک ٹکے میں 2.5 روپے مل جاتے ہیں۔ موجودہ حالات میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم و بیش 4 ارب ڈالر ہیں، جو دوست ممالک سے لی گئی ادھار رقم کی مرہون منت ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے پاس تقریباً 31 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں۔ رواں مالی سال 2023 میں بنگلہ دیش کا اکانومک گروتھ ریٹ 5.30% ہے، جبکہ پاکستان کا ریٹ 0.29% ہے۔ بنگلہ دیش نے مالی سال 2023-24 کے لیے 71 ارب ڈالر کا وفاقی بجٹ پیش کیا ہے، جس میں شرح نمو کا ہدف 7.5%، جبکہ اوسط افراط زر کا تخمینہ 6.5% لگایا گیا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کا گروتھ ریٹ کا ممکنہ ہدف 3.5%، جبکہ مہنگائی کا تخمینہ 21% ہے۔ بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی $2675 ہے، جبکہ پاکستان کی اس سے آدھی یعنی $1568 ہے۔ اگر برآمدات کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش نے گزشتہ مالی سال 2022 میں 52 ارب ڈالر کی برآمدات کی، جبکہ پاکستان 31.78 ارب ڈالر کی برآمدات کر سکا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق بنگلہ دیش میں گزشتہ 10 سال میں 80 لاکھ لوگوں کو سطح غربت سے نکالا گیا ہے۔ لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کے بعد بنگلہ دیش دنیا کی دوسری بڑی گارمنٹس انڈسٹری رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ بنگلہ دیش کی بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس میں 6 لاکھ آئی ٹی میں بطور فری لانسر کام کر رہے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی ملک میں فری لانسرز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ بنگلہ دیش زراعت سے صنعتی انقلاب میں داخل ہو چکا ہے۔ ملک میں 100 اکنامک زونز قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جائے۔ بنگلہ دیش نے معیشت کے ہر سیکٹر میں ترقی کی ہے اور مزید ترقی کی طرف گامزن ہے، اور اپنا GDP بڑھا رہا ہے،
جبکہ پاکستان کی صورتحال اس کے برعکس ہے۔ 1951 کی مردم شماری کے مطابق مشرقی پاکستان کی آبادی 4 کروڑ 20 لاکھ جبکہ مغربی پاکستان کی 3 کروڑ 40 لاکھ تھی، جبکہ آج بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ 50 لاکھ اور پاکستان کی 22 کروڑ ہے۔ پاکستان میں شرح خواندگی 60% اور بنگلہ دیش میں 75% ہے۔ بنگلہ دیش میں اوسط عمر 73 سال جبکہ پاکستان میں 68 سال ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں معیار زندگی بلند ہے۔ ILO کے مطابق بنگلہ دیش میں 33.2% جبکہ پاکستان میں 25.1% عورتیں کام کرتی ہیں۔ 1947 میں زراعت کا پاکستان کی معیشت میں حصہ 54% تھا، جو اب کم ہو کر 20% پر آ چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں زراعت کا حصہ 17%، صنعت کا 30% اور سروسز کا 52% ہے۔ زراعت میں بنگلہ دیش نے اتنی ترقی کی ہے کہ اسے اب فوڈ باسکٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں چاول پیدا کرنے والا چوتھا اور پاکستان 10واں بڑا ملک ہے۔ اگرچہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، تاہم پھر بھی پاکستان دنیا میں کپاس کی پیداوار کے حوالے سے 5واں بڑا ملک ہے، لیکن بنگلہ دیش چین کے بعد کپاس کی درآمد کرنے والا دوسرا ملک ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی 80% برآمدات کا تعلق گارمنٹ سے ہے۔ دفاع کا شعبہ یہ واحد میدان ہے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پاکستان دنیا میں دفاع کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے جبکہ بنگلہ دیش کا نمبر 45واں ہے۔ بنگلہ دیش کی کل فوجوں کی تعداد 2,04,000 ہے۔ اس کے پاس 178 جنگی جہاز ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان نہ صرف JF تھنڈر جیسے جہاز بنا رہا ہے بلکہ ہماری ایئر فورس کے پاس F-16 سمیت 1364 جنگی جہاز ہیں۔ پاکستان کے کل فوجیوں کی تعداد 6,64,000 ہے۔ بنگلہ دیش کا دفاعی بجٹ 4 ارب 27 کروڑ ڈالر جبکہ پاکستان کا 12.5 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ پاکستان دنیا کی ایٹمی پاور بھی ہے جبکہ بنگلہ دیش اس اعزاز سے بھی محروم ہے۔ فوج اور دفاع کے علاوہ کرکٹ میں بھی بنگلہ دیش پاکستان سے بہت پیچھے ہے۔ ہم سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور نئے قرض لے کر مبارکبادیں وصول کرتے پھرتے ہیں۔ آبادی زیادہ ہونے کے باوجود ہر پاکستانی شہری $974 کا مقروض ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں فی شہری قرضوں کا تناسب $434 ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق بنگلہ دیش میں گزشتہ 10 سالوں میں 80 لاکھ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا ہے۔ لوگوں کی آمدنی بھی اس عرصے میں 3 گنا ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش رقبے کے لحاظ سے بھی پاکستان سے 6 گنا سے زائد چھوٹا ملک ہے۔ پاکستان کے پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے تھے، جس کے بعد ملک 2 لفت ہو گیا۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان جب اسلام آباد پہلی بار آئے تھے تو انہوں نے یہاں کی تعمیر و ترقی دیکھ کر کہا تھا کہ مجھے اسلام آباد سے پٹسن کے ریشوں کی بو آ رہی ہے۔ ناظرین، اگر 1970 میں ہونے والے جنرل الیکشن کے نتائج پر نظر ڈالی جائے تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے کل 300 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں جیتی۔ عوامی لیگ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں 81 سیٹیں آ سکی، جو عوامی لیگ کی نسبت آدھی سیٹیں تھی۔ اگر پاکستان متحد رہتا اور بنگلہ دیش الگ نہ ہوا ہوتا تو پھر یہ بات صاف تھی کہ 1970 کے الیکشن کے بعد بننے والی اسمبلی میں عوامی لیگ کی اکثریت ہوتی اور عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم پاکستان ہوتے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو اپوزیشن لیڈر کے طور پر سیاست کر رہے ہوتے۔ اس وقت پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے جبکہ بنگلہ دیش 8واں۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو ہم دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 3را بڑا ملک ہوتے اور امریکہ 4تھے نمبر پر چلا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک بن جاتا۔ اس وقت پاکستان میں 97% مسلمان رہتے ہیں جبکہ بنگلہ دیش میں 90% سے زائد مسلمان ہیں۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو ہمارے ملک میں مسلم آبادی 93.5% ہوتی۔ اس وقت پاکستان میں 39% پنجابی، 18% پشتو، 14.5% سندھی، 12% سرائکی، 7% اردو اور 3% بلوچی بولی جاتی ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 98% لوگ بنگالی بولتے ہیں۔
اگر پاکستان متحد رہتا تو ہمارے ملک کی سب سے بڑی زبان بنگالی ہوتی، جو یہاں کی ٹوٹل آبادی کا 42%، جبکہ دوسری بڑی مادری زبان پنجابی ہوتی، جو پاکستان کے 25% لوگوں کی زبان ہوتی۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو جہاں 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی جیت اور 1998 کے ایٹمی دھماکوں کی خوشی پشاور سے لے کر ڈھاکہ تک ہر پاکستانی سیلیبریٹ کرتا، تو وہیں 2005 کا اندوہناک زلزلہ پوری قوم کو سوگوار کر دیتا۔ پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے والا اکلوتا اسلامی ملک ہے جس کے پاس 140 کے قریب نیوکلیئر بم ہے۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو نہ صرف گوادر سے لے کر سکردو بلکہ ڈھاکہ، چٹاگانگ، سلہٹ اور راج شاہی سمیت ہر علاقے میں رہنے والا پاکستانی خود کو محفوظ تصور کرتا۔ نوبل پرائز کی بات کی جائے تو پاکستان میں ابھی تک صرف 2 لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، ایک ہے ڈاکٹر عبدالسلام اور دوسرے نمبر پر ملالہ یوسفزئی، جبکہ بنگلہ دیش میں صرف ایک ہی شخص کو نوبل انعام سے نوازا گیا ہے اور وہ ہے بنگلہ دیش کی مشہور بینکر اور ماہر معاشیات محمد یونس۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو ہمارے ملک کے پاس مجموعی طور پر 3 نوبل پرائز ہوتے۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو میانمار، بھوٹان، انڈیا، ایران، افغانستان اور چائنا ہمارے ہمسائے ملک ہوتے۔ خلیج بنگال سے بحیرہ عرب تک بحری سفر آسان ہوتا، 1 بیلٹ 1 روڈ، گوادر پورٹ اور سی پیک کے ثمرات پورے پاکستان کو ملتے۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو ہمارا دشمن ملک بھارت مشرقی اور مغربی محاذ پر ہمارے نشانے پر ہوتا۔ اگر پاکستان متحد رہتا تو شاید شیخ حسینہ واجد پاکستان کی وزیر اعظم ہوتی یا پھر عمران خان پرائم منسٹر ہوتے۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ حسینہ واجد کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم کو اقتدار سونپا جاتا اور میاں محمد شہباز شریف مشرقی اور مغربی پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی مکمل بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ میں بنگلہ دیش کی سب سے پہلے بات یہاں پہ یہ کروں کہ ان کے ملک کے اندر کافی زیادہ کام ہوا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یار بنگلہ دیش کے اندر 2009 سے لے کے ابھی تک 2024 کے الیکشن تک ایک ہی پرائم منسٹر چل رہا ہے اور وہ ہے شیخ حسینہ۔ مطلب اگر کنٹری کے اندر ایک ہی پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وہ ڈیسیجن اچھے لیتا ہے کہ یار اگر وہ پرائم منسٹر برا ہے تو پھر ڈیسیجن ان کے لینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اگر ایک اچھا لیڈر آپ کے ملک کو ملتا ہے وہ اتنے ٹائم سے چل رہا ہے، دیٹس مین کہ آپ کی کنٹری پھر 70 نہیں 700 گنا بڑھ کے آگے جا سکتی ہے اور جا چکی ہے۔ پاکستان سے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو پاکستان کے یار حالات ہی ایسے نہیں ہے کہ اس کو کمپیئر کیا جائے۔ پاکستان کے اندر 2009 سے 2024 کے بیچ میں کوئی 70 پارٹیاں آ کے الیکشن لڑ چکی ہوگی اور وہ ابھی ایک آتا ہے وہ جیت جاتا ہے، وہ 70 پارٹیوں کو اور بھی ملا لیتا ہے اور وہ بھائی ایک حکومت بنا لیتا ہے۔ بھائی 1.5 سال اس نے حکومت کر لی پھر گرا دی، پھر تیسری لائی جائے گی، پھر ان کی 1.5 سال کر لی ان کی گرا دی، پھر 1.5 سال کے لیے کوئی اور آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے پاکستان کے اندر یار میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم بہت برے حالات ہیں اکانومی وائز۔ تو بھائی پاکستان نیچے کی ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ عمران خان کی حکومت کے اندر ہم نے جو رپورٹ شیئر کی تھی، جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ آئی، پاکستان کی گورنمنٹ سے جو رپورٹس آئی، اور پاکستان 7% کی پرسنٹیج سے آگے جا رہا تھا۔ اور بنگلہ دیش سے ان دنوں کے اندر میں بات کروں 2020-21 کی بات کروں، پاکستان بنگلہ دیش جتنی ترقی کر رہا تھا، بنگلہ دیش ان دنوں میں شاید 5% تھا، پاکستان 7% تھا یا اس کے آس پاس ہی تھا۔ تو ابھی یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جو 70% آگے جا چکا ہے ہم سے، تو وہ اسی لیے 70% آگے جا چکا ہے، ان کی انہوں نے ڈیسیجن اچھے لیے ہیں، ان کے ملک کے اندر جو پرائم منسٹر جو بھی گزرا ہے انہوں نے ڈیسیجن اچھے لیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ملک کے اندر اچھے کام ہوئے، کام اچھے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ملک آگے جائے گا۔ 1971 کے اندر جب پاکستان سے بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا نا، تو بنگلہ دیش کے اندر کھانے پینے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ پاکستان نے ان کو اس لیے آگے جانے دیا کہ وہاں پہ سیلاب آتے تھے، باڑھ آتے تھے، ان بنگالیوں نے کیا کیا کہ وہ جتنا بھی پیسہ اس ملک کے اندر ایسٹ پاکستان کے اندر بیسکلی جمع ہوتا تھا، تو وہ ویسٹ پاکستان کے اندر بیچتے تھے، وہ یہاں پہ خرچ ہوتا تھا، پھر ان کے پاس خود کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ان کی وہ دیکھو نا یار ایمانداری دیکھو کہ اس پاکستان سے پیسے جمع کر کے وہ یہاں پہ بیچتے تھے اور یہاں پہ وہ لوگ اڑا لیتے تھے، پھر ان کے لیے بھی ان کے اوپر پیسے خرچ نہیں جاتے تھے۔ تو ملک کے حالات کافی گمبھیر ہو چکی تھی، غریبی بہت زیادہ تھی، ملک کے حالات کافی برے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے پھر ملک کو آزادی کی طرف لے کے جانا پڑا۔ بنگلہ دیش پھر آزاد ہوا۔ اب بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تو اس ٹائم سے لے کے پھر بہت سارے پرائم منسٹر آئے، بہت سارے لیڈرز آئے، تو انہوں نے کام کیا، بٹ شیخ حسینہ نے 2009 سے 2024 کے بیچ میں جو کام کیا، انبیلیویبل، بہت زبردست کام کیا ہے۔
है, अभी भी 2024 के इलेक्शन में जीत चुकी है। अभी वो 70% आगे जा रहा था ना पाकिस्तान से, तो अभी वो 700% आगे जाएंगे। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।